والے سے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، وہ جب قرآن پڑھ رہا تھا نا، اور وہ قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت وہاں پہنچا نا، جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں وہ تخت لانے والی بات، اس نے حدیث بھی پڑھ رکھی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. اس نے دونوں کو ملایا، تو اس نے وہ اس سے سوال کیا کہ بھائی پھر اس کا مطلب ہے اب بھی تو کوئی ایسا ہونا چاہیے نا جو یہ کام کر سکے. انہوں نے کہا نہیں وہ ہی تھے، اب نہیں. انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو یہ کام کرے گا. اور لکھا ہے وہ پاکستان آیا، اور جب وہ داتا حضور کے سامنے سے گزر رہا تھا نا، تو اس نے دیکھا کہ رونق لگی ہوئی ہے، فیض کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. وہ داتا حضور آیا، وہ لکھا ہے ادھر ہی، وہاں داتا صاحب کی طرف سے اس کی رہبری کرنے کے لیے کوئی بندہ بیٹھا، اس نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، بیٹھے میرے پاس، اور کہتا کیا ہے کہ حضرت کیا پسند کریں گے؟ اس نے کہا میں اس وقت نا چائے پیتا ہوں، تو اگر چائے مل جائے. انہوں نے ہاتھ اس طرح کیا، سامنے کیتلی رکھ دی، کہا چائے پیئیں. اور جب گورے نے دیکھا نا، تو دیکھتا کیا ہے، کپ بھی اس کے ہیں، کیتلی بھی اس کی ہے، ٹرے بھی اس کی ہے. اس نے کہا حضرت پیوں گا، بعد میں ذرا تھوڑی سی اجازت دیں. اس نے جا کے نا اپنی بیوی کو فون کیا اور کہتا کچھ عجیب ہوا ہو. اس نے کہا عجیب یہ ہوا ہے، تم تو تھے نہیں، اس وقت ہم دونوں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، میں نے اسی طرح چائے بنائی، اسی طرح کیتلی میں چائے ڈالی، کپ رکھے، کرسیاں رکھی، ٹیبل رکھا، میں بیٹھ گئی، تم نہیں تھے، بس سمجھ نہیں آئی، سارا کچھ ہی غائب ہو گیا. میں حیران گیا کدھر. اس نے کہا بس جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا. حضرت میرے جملے کا وزن محسوس کرنا، یہ وہ میرے داتا صاحب ہیں، وہ داتا صاحب جن کے بارے میں غوث اعظم نے فرمایا، یہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، فرمایا اگر یہ عبد القادر کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا بیعت ہو جاتا. پیرو ہوندا جڑی مصیبتاں دور کرے. تھے پر ایک خبیث مولوی نے تقریر کی تھی، کمینے نے. ایسے کمینے ہی ہوتے ہیں، میں کیا کہوں ان کو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ کہتا تھا داتا کہنا شرک ہے، اس کے دربار پہ جانا شرک ہے. میں نے کہا چپ کرو اے بے غیرت، تجھے اس مسئلے کی نہیں سمجھ آئی؟ داتا کے دربار پہ جانا شرک ہے؟ تمہیں کل کو تم کہو گے حضور کے دربار پہ جانا شرک ہے. داتا صاحب کا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ کافروں کو مسلمان کیا تھا، اس لیے مزار پہ جانا شرک ہے. لعنت تمہاری گندی سوچ پر. میرا نبی ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پر خود جاتا ہے. اٹھاؤ مسلم شریف. بزرگوں کو اور کافروں کے خلاف لڑنے والے بزرگ، ان کے مزاروں پر جانا تو نبی کی سنت ہے، تو میں داتا کے مزار پہ کیوں نہ جاؤں؟ بتا رہا مجھے پتہ نہیں کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کے کہ داتا کہنے سے شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا یا داتا نو داتا کہنا بند کر دیو، یا انہاں مولویاں نو بند کر دیو، یا داتا دے گلیاں دے وچوں پیسے کڈنا بند کر دیو. یہ داتا نہیں تو پیسے دندا کون ہے؟ یہ پنجاب حکومت کا سارا نظام داتا کے گلوں پہ چل رہا ہے. تسا کسے بولے چ بیٹھے ہو، سمجھ تسا کسے بولے چ بیٹھے ہو. اور کئی مرتبہ رات کے وقت جب میرا بیان ہو تو میں رات گئے جاتا ہوں داتا صاحب کے قدموں میں، بلکہ میں نہیں جاتا، وہ بلاتے. یہ جملہ اچھا ہے. تو جب فقیر حاضر ہوتا ہے تو یقین کرو کئی مرتبہ وہ آ جاتے ہیں، او جی آج اتنا ٹولہ بیٹھا، آ جاؤ پیسے گنیے. میں کہا کیوں؟ داتا اتنا دیتا ہے، کنجیندہ بھی نہیں. توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ محکمہ اوقاف تو تم نے بنا لیا ہے، تو اوقاف والے کتنے نے بھنگ بھی کے بیٹھے نے. انہاں نوں چاہیے جڑا جڑا کسے بھی ولی دے خلاف ہے اس کتے نوں چاہ کے جیل چھٹو بھی، اسی تو کھاندا ہی نہ آندا ٹکر پے ہیں. اور پھر میرا داتا ایسا ہے، ایسا داتا ہے، حکومت نوں بھی کھوا رہا ہے گلیاں دے ذریعے، عوام نوں کھوا رہا ہے لنگر دے ذریعے. کوئی بندہ بھوکا نہیں جاندا ہوتے. ابھی کہتے داتا نہیں کہنا چاہتا، ڈر داتا نہیں کہنا. تو کیا کہوں؟ بتا اس کو کیا کہوں یار، کچھ خدا کا. جوہری نے کوئی مکان نہیں بنایا، جائیداد نہیں بنائی، اولاد ایک شادی کی، بچے نہیں ہوئے، دوسرا نکاح نہیں کیا، زندگی گزار دی دین کے لیے. اور یہاں آج ایک مولوی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی لمبی زبان کھول کے کہتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے. اسے خیال ہی